بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس وقت ملک میں آج دوسرا دن ہے، بلکہ تیسرا دن ہے، آڈیو لیکس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا سکینڈل ہے، بلکہ سب سے بڑا سکینڈل ہے جس کو ان ارتھ کیا جانا چاہیے۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا، اطلاعات اور معلومات پر مبنی یہ ویڈیو ہے، یعنی کوئی اس میں ہوائی فائر کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی اتنے سنجیدہ اور سیریس معاملے پر کوئی قیاسہ رائے یا جسے کہتے ہیں نا کہ افواہوں پر مبنی کوئی معلومات آپ کے ساتھ شیئر کی جائے۔ دنیا کا شاید ہی کوئی ملک ایسا ہوگا جس میں اس طرح کے سکینڈل سامنے نہیں آئے۔ وکی لیکس آپ کے سامنے ہے، پھر اس کے بعد بھارت میں اس طرح کا سکینڈل سامنے آیا۔ آج کل دنیا جو وہ سمٹ کر رہے گی، یہ مختلف اپلیکیشنز ہیں جو بنائی گئی، خاص طور پر کووڈ کے دنوں میں پیپر لیس کیا گیا کہ سب کچھ کمپیوٹر کے مرہون محنت ہو جائیں، اور کمپیوٹر آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑا ڈیٹا بینک ہوتا ہے پیچھے۔ وہ ساری معلومات، جو چیز آپ اپنے اسمارٹ فون یا کمپیوٹر پر شیئر کرتے ہیں وہ آپ کی نہیں رہتی، البتہ کاغذ پر لکھی ہوئی تحریر جو آپ نے لکھ رکھا ہے وہ آپ کی ہی ملکیت رہتا ہے۔ لہٰذا آج بھی میں بہت سے ایسے پڑھے لکھے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو اپنی ساری جو چیزیں ہیں وہ ان کو کمپیوٹر کے بجائے اپنی فائلوں میں محفوظ رکھتے ہیں، جو کہ ایک اچھی بات اور اچھی عادت ہے۔ لیکن دنیا کی جانب سے ہمیں یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ جناب نہیں، اب پیپر لیس ہو جائیں جناب، اپنی ٹیبلٹ پہ، اپنے اینڈرائڈ، اسمارٹ فون، آئی فون، گوگل، واٹس ایپ، پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ لیکن اب آپ اندازہ کریں، جب مختلف لوگوں کی کانفرنس کال ہوتی ہے ویڈیو پر، یہ جس کو آپ زوم کال کہیں، اسکائپ بزنس کال کہیں، سیسکو کی ہے، پتہ نہیں کتنی اپلیکیشنز ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو معاملہ چل رہا ہوتا ہے وہ صرف انہی دو افراد کے درمیان ہے یا مابین ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ سارا ڈیٹا کسی نہ کسی جگہ ریکارڈ ہو رہا تھا، چاہے وہ آپ کی وائس کال کیوں نہ ہو، آڈیو کال کیوں نہ ہو۔ تو یہ تو ہو گیا ایک معاملہ۔ اب دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ریکارڈنگ ہے، اس کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ تمام کی تمام ریکارڈنگ جو ہے وہ ٹیلی فون سے ریکارڈ نہیں کی گئی، بلکہ وزیر اعظم کے دفتر میں بگنگ ڈیوائس کے ذریعے کی گئی۔ اب بگنگ ڈیوائس ایک تو یہ ہو سکتی ہے ایک معمولی سا، کوئی بھی کسی پین کے سرے پر کوئی چیز لگی ہو، آپ کے موبائل فون سے ریکارڈنگ ہو سکتی ہے، بے شک وہ آف ہو، ایسے سافٹ ویئرس ہیں۔ کسی بھی جگہ کوئی نہ کوئی ڈیوائس لگائی جا سکتی ہے، اور یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ کسی سیٹلائٹ کے ذریعے اس جگہ کو زوم کیا جائے اور وہاں پر ہونے والی گفتگو کو ریکارڈ کر لیا جائے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس جگہ ریکارڈنگ کرنا مطلوب ہو اس کے ارد گرد کوئی بڑے ٹاورز لگے ہوں، وہاں سے ان سگنلز کو کیچ کیا جائے، پہلے ان کو گریب کیا جائے ان سگنلز کو، پھر ان کو ریکارڈ کیا جائے، پھر ان کو ڈی کوڈ کیا جائے اور ساری گفتگو آپ کے سامنے آ جائے۔ اب یہ جو دعویٰ کیا گیا ہے کہ ڈارک ویب پر 1 گھنٹے سے بھی زیادہ یا 2 گھنٹے کے قریب کی ریکارڈنگ ہے، اب یہ ریکارڈنگ جو ہے اس حوالے سے جو دعوے سامنے آ رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کی جانب سے سامنے آ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ابھی گزشتہ روز ہی عمران خان نے اپنے ایک جلسے میں کہا کہ ایک کنونشن وہ خطاب کر رہے تھے، اس میں انہوں نے کہا کہ جناب ان کے علم میں ہے کہ اب مریم نواز کی ایک آڈیو سامنے آئے گی جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ جناب چیف الیکشن کمشنر توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو نائل قرار دیں گے۔ ممکن ہے ایسی گفتگو آج کل کس گھر کس ڈرائنگ روم میں نہیں ہوتی کہ جی ایک بڑا تگڑا کیس ہے، عمران خان اس میں نااہل ہو سکتے ہیں۔ اب ضروری تو نہیں کہ چیف الیکشن کمشنر نے مریم نواز کو بتایا ہو، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن اب دعوے جو آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں عمران خان کی جانب سے، پی ٹی آئی کی جانب سے، اور بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ عین ممکن ہے کہ وہ ڈارک ویب پر وہ ڈیٹا جو ہے برائے فروخت موجود ہے۔ عین ممکن ہے کہ کسی پی ٹی آئی کی اے ٹی ایم نے وہ ڈیٹا خرید لیا ہو، اور اس میں سے جو ڈیٹا عمران خان سے متعلق ہے اس کو سائڈ پہ کر دیں، اور جو ڈیٹا موجودہ حکمرانوں یا وزیر اعظم سے متعلق ہے اس کو ایک ایک کر کے ریلیز کرتے جائیں۔ ابھی یہ جو ریکارڈنگ سامنے آئی ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پروموز ہیں، یہ ٹیزرز ہیں، ان میں کوئی خاص بات نہیں ہے، صرف باور کرانے کے لیے حکومت کو کہ یہ ہمارے پاس یہ چیزیں موجود ہیں۔
دوسری جانب فواد چودھری کے دن بدن بیانات بدلتے رہتے ہیں. پہلے تو انہوں نے مذمت کی، پھر انہوں نے اس کی تحقیقات کا مطالبہ کیا، اب انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جی حکومت اس ڈیٹا کو خریدنے کی کوشش کر رہی ہے. اب یہ ڈیٹا کس نے ریکارڈ کیا، کس نے وہاں پہ ڈارک ویب پہ ڈالا، کون اس کا جو ہے وہ سیلر ہے، کون اس کو بیچنا چاہ رہا ہے، کون اس کو خریدنا چاہ رہا ہے، ایک بولی لگی ہوئی ہے، آکشن ہے کہ جی اگر میں جا کر کہوں، اگر وہ $2 لاکھ مانگ رہے ہیں تو میں جا کر کہوں کہ جی میں $5 لاکھ دیتا ہوں، اور مجھے میری مرضی کے 4-5 کلپ سنائیں کہ واقعی یہ جنون ہے، وہ مجھے 4-5 کلپ بھیج دیں گے اور میں وہ $5، یعنی بولی ہے نا جو جس اس سارے ڈیٹا کی جو شخص زیادہ بولی لگائے گا اس کو یہ فروخت کر دیے. اب معاملہ یہ ہے کہ اس پر حکومت نے JIT بنا دی ہے، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم. اب جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم میں وہی لوگ ہوں گے، یعنی ISI، انٹیلیجنس بیورو، دیگر کوئی ادارے ہوں گے، ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہوں گے، منسٹری آف جیسے کہتے ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی IT کے ایکسپرٹس ہوں گے، وزارت داخلہ کے لوگ ہوں گے، فوج سے لوگ ہوں گے. ہمیں یہ نہیں معلوم کہ JIT میں اس وقت تک کون کون سے لوگ شامل ہیں، لیکن 2 ادارے تو ظاہر ہے وہ ضرور ہوں گے، یعنی ISI اور IB. اب بنیادی طور پر یہ کہا یہ جاتا ہے کہ پرائم منسٹر آفس یا پرائم منسٹر ہاؤس اینڈ پرائم منسٹر آفس دونوں، یہاں کی سیکیورٹی جو ہے وہ ہر قسم کی سیکیورٹی وہ IB کے ذمہ ہے، اور IB کا یہ فرض ہے، فریضہ ہے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر پرائم منسٹر آفس کو چیک کرے کہ جی یہاں پر کوئی اس طرح کی بگنگ ڈیوائس، ریکارڈنگ ڈیوائس تو موجود نہیں ہے، کیونکہ اس سے سگنلز آتے ہیں اور وہ ڈیٹیکٹ ہو جاتے ہیں. اب اسی انکوائری کا انچارج ان کو لگا دیا گیا ہے. تو کیا اگر یہ کسی انسائڈر کی جاب ہے، انسائڈر سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا بندہ جو یا تو ISI میں تھا یا انٹیلیجنس بیورو میں تھا، جس نے وہاں سے یہ چیزیں ریکارڈ کی اس وقت، اور اب وہ شاید ISI یا IB میں نہیں ہے، ممکن ہے ملک سے باہر چلا گیا ہو، ممکن ہے ملک کے اندر موجود ہو. اس چیز کا کھوج لگانا اگر چاہیں یہ دونوں ادارے، ان کے پاس بہت زیادہ ایکسپرٹیز ہے، بہت زیادہ مہارت ہے، تو یہ کھوج لگا سکتے ہیں دونوں ادارے. میں ISI اور IB کی بات کر رہا ہوں، اور اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے. لیکن ایک بات آپ بھی یاد رکھیے کہ اس کی جو فائنڈنگز ہوں گی، اس انکوائری JIT کی جو فائنڈنگ ہوگی، ان کو پبلک نہیں کیا جائے گا. کہا جائے گا کہ جناب یہ قومی مفاد میں نہیں ہے، ان کو پبلک کیا جائے، ہم ایکشن لے لیں گے. اسی طرح جس طرح حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ آج دن تک پبلک نہیں کی گئی سرکاری سطح پر، کارگل پر کمیشن بنا، اس کی رپورٹ پبلک نہیں کی گئی. اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہو تو ایبٹباد کمیشن بنا، وہ 2 مئی 2011 کو جب امریکی مریض ہیلی کاپٹرز نے ایبٹباد میں حملہ کیا اور اسامہ بن لادن کو ہلاک کیا، اس پر کمیشن بنا، اس کی سرکاری سطح پر رپورٹ عام نہیں کی گئی. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو مسنگ پرسنز کا کمیشن جو ہے وہ 12 سال ہو گئے وہ قائم ہے، اس کی فائنڈنگز پبلک نہیں کی گئی. تو پاکستان میں تو اس طرح کی باتوں کو پبلک کر، یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہے وہ انفارمیشن کمیشن جو بنا ہے، ایکٹ بنا ہوا ہے، کوئی بھی شخص کوئی بھی انفارمیشن دے سکتا ہے. وہ توشہ خانہ کیس میں آپ کو یاد ہے کہ حکومت نے انکار کر دیا کہ جناب یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے. ایک تو ہر چیز میں ہماری قومی سلامتی آڑے آ جاتی ہے. کیا قومی سلامتی اس وقت متاثر نہیں ہوتی، اس وقت اس کو ذکر نہیں پہنچتی جب قومی سلامتی سے متعلق چیزیں جو ہیں وہ انٹرنیٹ پر یا یوٹیوب پر یا ٹویٹر پر ہمارے ساتھ باہر سے شیئر کی جاتی ہیں؟ ماضی میں یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے حساس اداروں کی ویب سائٹس ہیک ہوئی ہیں، جن میں نادرا، FBR، اسٹیٹ بینک جیسے امپورٹنٹ ادارے ہیں. اب یہ سارا جو معاملہ ہے، اور اس بات کی کیا دلیل یا ثبوت ہے یا کیا گارنٹی ہے کہ وزیر اعظم نے وہاں پر کوئی سفارتی کسی دوسرے ملک کے حوالے سے کوئی گفتگو کی اور وہ ریکارڈ نہ کی گئی ہو؟ دیکھیں، پاکستان کا جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ اس کے پاس بہت سی حساس معلومات ہوتی ہیں، ان کے دفتر میں بہت سے حساس معاملات پر گفت و شنید کی جاتی ہے. مثال کے طور پر آرمی چیف آتے ہیں، DGISI آتا ہے، وہ جب آتے ہیں تو وزیر اعظم کے ساتھ ملک کی سلامتی کے امور پر ملاقات یعنی گفتگو یا مذاکرات ہوتے ہیں.
اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب وزیر اعظم سے آرمی چیف یا یہ جو ISI کے چیف ہیں ان کی ملاقات ہو تو اس کے بعد ایک پریس ریلیز جاری کی جاتی ہے کہ جناب اس میں ملک کے داخلی سلامتی کے اور دیگر جو خارجہ امور کے اور دیگر جو ہے معاملات زیر بحث آئے. اب داخلی سلامتی اور خارجہ سلامتی ملک کی سیکیورٹی کے حوالے سے کتنے نازک معاملات زیر بحث آتے ہوں گے, تو اگر وہ بھی اس طرح لیک ہونا شروع ہو گئے تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے. اور پھر اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ہمارے GHQ میں جب کور کمانڈرز فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس ہوتی ہے ان کی گفتگو ریکارڈ نہیں کی گئی ہوگی؟ اللہ کرے ایسا نہ ہو, لیکن اگر وزیر اعظم ہاؤس محفوظ نہیں ہے تو اور کون سی جگہ محفوظ ہوگی؟ اور اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جناب ہمارے جو اعلیٰ ترین عدلیہ کے جو جج صاحبان ہیں جب وہ اپنے ریٹائرنگ روم میں, میٹنگ روم میں, اپنے دفاتر میں بیٹھ کر جو گفتگو کرتے ہیں مختلف فیصلوں کے حوالے سے, اس میں ان کی ذاتی رائے بھی شامل ہوتی ہوگی کہ وہ ریکارڈ نہیں کی گئی, تو یہ ایک انتہائی سنگین معاملہ ہے. اب خبریں یہ بھی ہیں کہ حکومت نے اس پر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی بلا لیا ہے. اب ظاہر ہے اس میں تینوں سروسز چیفز ہوتے ہیں, اس میں وزیر اعظم ہوں گے, اس میں وزیر دفاع ہوں گے, وزیر داخلہ ہوں گے, وزیر خزانہ ہوں گے, دیگر جو متعلقہ لوگ ہیں, وزیر قانون ہو سکتے ہیں, وہ موجود ہوں گے, اس پر ڈسکشن ہوگی. لیکن یہ پتہ کرنا تو ظاہر ہے ہماری سیکیورٹی کی جو اسٹیبلشمنٹ یا ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں یہ ان کا فریضہ ہے کہ پتہ کریں کہ کیا یہ کسی دشمن ملک نے جس کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے وہ استعمال کرتے ہوئے یہ کیا ہے, کیا یہ سیکیورٹی بریچ کسی انسائیڈر نے کی ہے, از دس این انسائیڈرز جاب, ڈرٹی جاب, یا یہ جو ہم گیجٹس استعمال کرتے ہیں جیسے اب پیپر لیس میں نے بتایا نا کہ وہ کسی کمپنی کو انہوں نے کانٹریکٹ دیا تھا جس نے وہ سافٹ ویئر ڈیولپ کیا گیا. اب کابینہ کی میٹنگ جو ہے وہ لکھت پڑھت کے بجائے وہ آپ کے سامنے ایک ٹیبلٹ یا ایک چھوٹا سا لیپ ٹاپ پڑا ہوتا ہے, اس میں سارا کچھ ڈیٹا چلا جاتا ہے. تو وہ کس حد تک محفوظ ہے, وہ کس کمپنی کو وہ کانٹریکٹ دیا گیا, اس کمپنی کا تعلق کس سے ہے, اس کا CEO کون سا ہے, وہ رجسٹرڈ کہاں پر ہے, اس کے اصل مالک کون ہے, یہ تو بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور کیا وہ صرف ہماری کابینہ اور وزیر اعظم ہاؤس تک ہے یا دیگر حساس اداروں میں بھی اس کمپنی کے کچھ جڑیں جو روٹس پائے جاتے ہیں؟ اس حوالے سے آنے والے دنوں میں اب کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر عمران خان یا PTI کے پاس موجودہ وزیر اعظم کے خلاف یا ان کی حکومت کے خلاف ڈیٹا آ گیا اور اس کو لیک کرنا شروع کر دیا تو پھر اس طرف سے ان لوگوں کی جو مبینہ ٹیپس ہیں, ویڈیو اور آڈیو, اور جن میں کچھ نازیبہ ٹیپس ہیں, مخرب الاخلاق جسے کہتے ہیں, وہ منظر عام پر لائی جائیں گی. اور یہ ایک انتہائی خطرناک ٹرینڈ ہوگا نہ صرف پاکستان کی سیاست, پاکستان کے حکومتی امور, بلکہ ریاست پاکستان کے لیے بھی. امید ہے نوبت اس تک نہیں آئے گی. دونوں اطراف سے ریسٹرینٹ, صبر اور جسے کہتے ہیں کہ برداشت کا مظاہرہ کیا جائے گا وسیع تر قومی مفاد میں, ورنہ آپ یقین کیجئے میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ یہ ایک ایسا حمام ہے جس میں بہت سے ننگے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.